گرامی یہ واحد ایک انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو ہر چیز پہچانتی ہے، زمین و آسمان والے پہچانتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ انسان اور جن مجھے نہیں پہچان سکے کہ میرے عظمت اور مقام کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، حضور السلام تشریف فرماتے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے بہت مست ہے، ہمیں قریب آنے نہیں دیتا، خدا را آپ چلیں، شاید آپ کی عظمت سے وہ گرفت میں آ جائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے بات سنی، آپ اٹھے اور اسی باغ میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی وہاں تشریف لے گئے ساتھ میں۔ حضرات گرامی جب حضور علیہ السلام باغ میں پہنچے، روایت میں آتا ہے کہ جب اس اونٹ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آ رہا، صحابہ یا رسول اللہ وہ مست ہے، آپ کو پتہ نہیں پہچانے نہ پہچانے تکلیف دے۔ مصطفیٰ کے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اس نے مجھے پہچانا ہے میں کہ رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آ کر سر رکھتا ہے، منہ رکھتا ہے، مالک سے کہتا ہے نکیل دے دو، نکیل دی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جانور کو پتا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا واقعی یہ جانور بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین کے اندر تا سرا تک سبھی کو پتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، مگر واحد افسوس ہے کہ انسان ہے اور جن ہے جو مجھے نہیں مانتے اور مجھ انکار کر کر میری نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، میرے رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہی انسانوں اور جنوں کی عظمت اور قسمت دیکھ کر، ان کی حقیقت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام افسردہ ہوئے کہ واقعی ہم اگر مسلمان بھی ہیں تو نام کے مسلمان ہیں، تو نام کے مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے کہنے پہ چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہی ہمارے حال، مسجد میں آ کے نمازی بن گئے، باہر نکلے وہی ہماری حال۔ تو دوستوں نہ ہمیں نماز کی تمیز ہے، نہ ہمیں اذان کی تمیز ہے، یہاں تک ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، قرآن شریف پڑھا جائے تو قرآن کا پڑھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، بیزاری پیدا ہوتے ہیں، بے چینی لگنے لگتی ہے۔ اللہ قرآن کریم تو ایسی چیز ہے کہ رب نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن تو ذکر ہے اللہ کا، اور قرآن پڑھنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ جب مسلمان قرآن سنتا ہے تو سکون کیوں نہیں آتا، اطمینان کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور ایسے سیاہ ہو گئے ہیں کہ پورا دل پر سیاہی کا نقطہ پیدا ہو گیا ہے اور سیاہی پھیل گئی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ قرآن اچھا لگتا ہے نہ ہمیں مصطفیٰ کی حدیث اچھی لگتی ہے۔ تو حضرات گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، اس کے لیے ایک ہی علاج ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَكَالَةٌ وَسَكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے صفائی کے لیے آلہ ہوتا ہے۔ اگر لوہے کو زنگ رکھ جائے تو ریت سے صاف کرتے ہیں یا ریتی پنے سے صاف کرتے ہیں، رگڑ کر پتھر سے صاف کرتے ہیں۔ اگر دل کالا اور سیاہ ہو جائے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو ان کے ذکر سے تمہارے دلیں صاف ہو جائیں۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہر چیز پہچانتی ہے، ہر جانور، ہر جاندار پہچانتا ہے، مگر ایک واحد انسان ہے جو اتنے تکبر و غرور کے اندر ہے، اتنے شوخی میں پڑا ہوا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ اگر پہچانتا ہے تو ٹیمپریری، اب مسجد میں آ گیا تو بڑے زور و شور سے کلمہ پڑھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو کوئی بدمعاش چری والی حرکت ہے۔